سب سے پہلے براہ راست آپ کے لیے چلیں گے لاہور نئے آئی جی پنجاب انعام غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہے یا آر پی او ملتان ہے، اس میں کوئی بھی دوسری بات نہیں ہے. اور جنرل پولیس ایریا اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جی وہ تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن اگر آپ جنرل پولیس ایریا کی تعریف پڑھیں تو اس میں تمام سٹی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے، اس میں سی پی اوز کی بھی بات ہوتی ہے، اس میں سی سی پی اوز کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے انڈر دا کمانڈ آف دا پروونشل پولیس آفیسر ڈیوٹیز پرفارم دیں گے. ٹھیک ہے، سو اگر آپ پورا اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بڑا اس میں کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کمفرٹیبل ہونے کی بات ہے، ہم سارے کے سارے سرکاری ملازم ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم بائی چوائس کہیں پر بھی نہیں جاتے. سرکار نے مجھے پوسٹ کیا ہے، ٹھیک، یہ ان افسروں کو بھی سرکار نے پوسٹ کیا ہے، ان کو بھی سرکار نے پوسٹ کیا ہے. ان کی اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے، اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. وہ اپنی رسپانسبلٹیز سے اچھے طریقے سے اگر عہدہ برا ہوں گے، اپنا کام اچھے طریقے سے کریں گے، میں ان کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے جو سی سی پی او لاہور کی ڈیوٹیز ہیں، ٹھیک ہے، تو نہ میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گا، پروونشل گورنمنٹ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگی. اگر میں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، پروونشل گورنمنٹ مجھ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگی. سو ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھلے وہ فیلڈ کے آفیسرز ہیں یا اسٹاف آفیسرز ہیں، ہماری اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے جس کے لیے سرکار ہمیں پوسٹ کرتی ہے، ہمیں تنخواہ دیتی ہے، اور ہم وہ کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور اس میں مجھے کہیں پر بھی کسی سے بھی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. جہاں تک آپ نے میٹنگ کی بات کی، بات یہ ہے کہ یہ سینٹرل پولیس آفس ہے، یہ ان تمام افسران کا گھر ہے. یہاں پہ بیٹھ کے اگر یہ آپس میں ملتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، یہ ان کا انٹرنل پروگیٹو ہے. اگر انہوں نے کوئی یہاں پہ میٹنگ کی ہے، یہ ان کا انٹرنل افیئر ہے. ہاں، اگر کوئی افسر باہر نکلتا ہے، سڑک پہ جاتا ہے، سڑک بند کرتا ہے، اس پہ وہی قانون لاگو ہوگا جو کسی عام پبلک پہ لاگو ہوتا ہے. سرکاری ملازم ہیں، اگر یہ باہر جاتے ہیں، کوئی سڑک بلاک کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی کرتے ہیں، پھر بھی اگر یہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نوکری نہیں کرتے، یہ کہنا ایک چیز ہے. آج سارے کے سارے یہاں پہ ابھی اس وقت بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے. سو کسی افسر نے ابھی تک اس طرح کی کوئی بات، جن سے میں ملا ہوں صبح سے، کسی نے ایسی بات نہیں کی. اور اس کے بعد اگلی بھی ہماری میٹنگ ہے، نیکسٹ ہم فیلڈ آفیسر سے بھی میٹنگ کریں گے. سو یہ ایک وقتی انسان کو ہوتا ہے. اور جو اس وقت بھی بات تھی، وہ کسی نے یہ بات نہیں کی تھی، اور میرے علم میں بھی ہے کہ کسی نے فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ سے متعلق بات نہیں کی تھی. اس وقت بھی بات یہی تھی کہ جی ہم انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں انکوائری کے لیے ریکویسٹ کریں. اور وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ ریکویسٹ کرنے کے بالکل جی. طارق مسعود یاسین صاحب میرے بیچ میٹ ہیں. میں، اظہر اور طارق مسعود یاسین صاحب ہم تینوں بیچ میٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، اسکول کالجز میں پڑھے ہوں گے. ایک رول نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا 5 ہوتا ہے، کسی کا 6 ہوتا ہے، کسی کا 7 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو وہ اس رول نمبر میں مجھ سے آگے ہیں. ادروائز وی آر بیچ میٹس. اگر طارق مسعود صاحب یا کوئی بھی افسر کمفرٹیبل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، اسپیشلی اس سینیورٹی کا افسر، گریڈ 20، 21، 22 کا، تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ان کا حق ہے کہنا، اور ہم انشاءاللہ جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہوں گے ہم وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. جہاں تک سینئر یا جونیئر کی بات ہے، میں یہ کلیئر کر دوں، کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. یہ 15th کامن کے 1 منٹ میں پورا جواب دے دوں. سو کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. مجھے عزت دی ہے کہ یہ میرے ساتھ کام کرنے پہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. اظہر میرا بیچ میٹ ہے، میرا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے. سو ہم یہ نوکری آپ باقی بھی صوبوں میں دیکھیں گے یا باقی آرگنائزیشنز میں دیکھیں گے، کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ایک آدھ بیچ سینئر جونیئر بھی کر لیتے ہیں. طارق مسعود صاحب از اے بردر آفیسر، کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. جی اس میں سیاسی بات کرتے ہیں. 20 کو اے پی سی ہونی ہے، 20 کو اے پی سی ہونی ہے، اور اے پی سی میں فیصلے کیے جانے ہیں کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن نے نکلنا ہے. تو وہ جلد سے جلوس ریلیاں جو ہوں گی اس پہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ تھوڑی سی سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے جو سیاسی پارا ہے وہ کافی ہائی ہونا، لیکن وہ آنی سردی ہیں، لیکن سیاسی پارا جو وہ ہائی ہوگا. تو آپ کا پارا کیسا رہے گا؟
एक एक सवाल करेंगे तो मैं जवाब, मैं आपका सवाल आपका बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं अपने जहन में बड़ा क्लियर हूँ। हुकूमत का काम है पॉलिसी साजी, हुकूमत का काम है पॉलिसी बनाना, हमारा काम है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। सरकार जो पॉलिसी बनाएगी हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। 31 साल मेरी नौकरी हो गई है, 33 साल सर की हो गई, 31 साल हम यही करते रहें। जो पॉलिसी होगी, वी आर बेसिकली पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो हम सपोजिशन पे जाना भी नहीं चाहिए। जब उस वक्त होगा, जो भी पॉलिसी होगी उस वक्त जो सही होगा, जो कानून के मुताबिक ठीक होगा, इंशाल्लाह उस वही कदम हम लेंगे। एक बात यहाँ भी जवाब दे दूँ, बिकॉज ठीक है, मुझे याद रहता है। सो आप रेट की बात कर रहे थे। बात यह है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है। एक नोटिफिकेशन किया फेडरल गवर्नमेंट ने और उसके मुताबिक मुझे यहाँ पे आने का कहा। मैं मुल्तान 4 छोड़ के यहाँ आके चार्ज मैंने ले लिया है। अब ये बात है जिन्होंने मुझे लगाया है और जिन लोगों ने रिट की है, इसके मुताबिक फ़ैसला करेगी कोर्ट ऑफ लॉ। हमारे लिए वही है जो कोर्ट ऑफ लॉ का फ़ैसला होगा और जो सरकार का फ़ैसला होगा। मैं तो सेक्शन अफसर की एक नोटिफिकेशन की मार हूँ, वो कहेंगे इस्लामाबाद चले जाओ, मैं चला जाऊँ। ये तो सियासी बातें होगी सारी। अब कुछ काम की तरफ आ रहे। ये है कि आपका जब फैसले है तो पहले तो ये है कि लाहौर शहर में, अगर आपने नफरी की भी बात की कि लाहौर शहर में नफरी बहुत कम है। अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन की तो 4000 सिर्फ मुलाजमीन है जो 1.5 करोड़ की आवाम को कवर कर रहे हैं और एक इन्वेस्टिगेशन के बाद गाइडेंस को मिस रहे हैं। दूसरा ये बता दें कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है डाकू राज। अब डाकू ज्यादती भी करने लग पड़े हैं खवातीन के साथ। एक गुजरपड़ा में एक वाकया हुआ और उससे पहले जो है वो सिटी ड्राइवर में हुआ। तो क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी आप इस काम के लिए और एसएचओ के खिलाफ एक्शन क्या होगा? ये आप में से किसी का वो खुला है, उसको बंद करेंगे तो ये मेरा माइक चलेगा। माइक जो आपके सामने है उसको लग अच्छा, चले मेरी आवाज़ तेज़ है, सबको आ रही है। अच्छा, बात यह है कि जो आपने नफरी की बात की, हमारे टोटल पंजाब की जो यूनिफॉर्म्ड फोर्स है जो सैंक्शनड है वो कोई 180 प्लस माइनस है, ठीक है। मैं साउथ पंजाब से इस वक्त आ रहा हूँ। साउथ पंजाब आधा पंजाब है एरिया के हिसाब से, ठीक है, और आबादी के हिसाब से 1/3 है। वहाँ पे इस वक्त कोई 25-26 हज़ार फोर्स काम कर रही है, ठीक है। बाकी सारी की सारी यहाँ नॉर्थ पंजाब में इस वक्त ड्यूटी कर रही है। हम हर जगह हार्ड प्रेस्ड हैं, हमारी नफरी हर जगह कम है। इस हुकूमत ने हमारे साथ 2 जो अच्छे इस वक्त काम किए हैं, एक हमारी जो गाड़ियाँ सैंक्शन की हैं और वो बहुत बड़ा कदम है कि हमारे थानों की गाड़ियाँ इमीडिएटली नहीं हो जाएंगी। दूसरी, रिक्रूटमेंट की परमिशन दे दी है और मेरे ख्याल में वो अंडर प्रोसेस है। हमारे एडिशनल आईजी एस्टैब्लिशमेंट भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो अंडर प्रोसेस है। हमारी कोशिश ख्वाहिश यही होगी कि जल्द अज जल्द हम इसको रिप्लेनिश कर सकें और गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि हमारा चूँकि मुसलसल लोग रिटायर होते जाते हैं तो कमी हमारी मुसलसल बनती जाती है। सो हमें एक पाबंदी से इससे हमें मुस्तस्ना करार दे के हमें ये वो कर दें कि जी हम पीरियाडिक अपनी। नए आईजी पंजाब इनाम गनी अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।